نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ تجلیات نبوت ہے، جس کے لکھنے والے ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ۔ ہم نے ابھی تک، یہ آج ہمارا 5واں لیسن ہے، ہم نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نسب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور اس کے بعد جوانی کا کچھ حصہ، اور آپ نبوت سے پہلے آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق کی 5 آیت نازل ہوئی، اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس وحی کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ اترنا بند ہو گئی تھی، ہم اس حصے پر پہنچے ہوئے جب پہلی وحی کے بعد کچھ وقفہ جو ہے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، جیسا کہ بتایا گیا غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی تھی، اور اس میں اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنا عرصہ وحی نئی نازل ہوئی تھی۔ بہرحال کچھ عرصہ ایسا وقت تھا جس میں دوبارہ وحی نازل نہیں ہوئی پھر، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گناہ شوق اور طلب بھی پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ دیکھیے، جب انسان، یہ بہت بڑا بھاری ذمہ داری ہے، نبوت کا ملنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت جب بس ایک پہلا نمونہ پیش کرنے کے بعد، وحی کی پہلا آغاز کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اور ہر طرح سے روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار ہونے کا موقع دیا گیا۔ ادھر گوشہ نشینی کے بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی، تو حسب عادت پہلے شوال کو صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ دکھائی دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ کیوں گھبرائے، اس دفعہ کیوں آپ کو خوف طاری ہوا؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا، پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں، اصل شکل میں دیکھا تھا۔ جو حضرت جبرائیل کو دیکھنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو اثر ہوا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے گھر گئے، اور آپ نے یہ کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو یہ اب اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اور گندگی سے الگ تھلگ ہو جا۔ تو یہ جو ہے سورہ المدثر کی آیت 1 سے 5 تک کی آیت ہے، جو کہ اس بار وحی میں نازل ہوئی۔
یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پہ در پہ، یعنی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اب تک، ٹھیک ہے، یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پہ در پہ وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی، اور آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند رہی تھی۔ یعنی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بننے کا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، لوگوں کو پیغام پہنچانے کا جو کام تھا وہ اب شروع ہوا سورہ المدثر سے، ٹھیک ہے۔ ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے، دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ تو آپ کو یہ حکم قم فانذر، اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بعض صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ شرک، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو قوم دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے جو عرب تھے وہ، لیکن ان کا جو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، مگر وہ شرک کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرانے کے لیے کہا ان کو۔ پھر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کریں اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ تو گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا حکم دیا گیا تو اس میں ظاہری پاکی اور باطنی پاکی، یعنی انسان جسم اور کپڑے بھی پاک اور روح بھی پاک۔ تو روح کو کون سی چیزیں گندی کرتی ہے؟ شرک کرنا، گناہ کے کام کرنا، اس سے روح گندی ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو دونوں اندر اور باہر کی پاکی کا حکم دیا گیا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالی اور گندگی اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ تو وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو کچھ کریں گے، آپ نبوت کی جو بھی ذمہ داریاں انجام دیں گے، اس کا جو بھی اچھے انجام ہے اس کی توقع صرف اللہ سے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں زندگی میں، وہ نیک اعمال اسی وقت ہمارے آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں گے جب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ انسان اگر نیکی کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو پھر وہ صرف خالص اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کر، یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ ایک مشکل ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، تو اب اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، بہت سے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ آپ کی طرف آزمائشیں آئیں گی، تو اب صبر سے کام لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہری بات ہے دنیا میں یہ تو نبوت کا کام تھا، سب سے مشکل کام لوگوں کو حق کی طرف بلانا،
اور اللہ کی نافرمانی کو سے چھڑوانا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن اگر ہم بھی آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو یہ کام بہت صبر طلب ہے۔ کسی کو ایک بار کہہ کر اگر ہم کہیں کہ اب ہم نے تو بات اچھی کہہ دی اور لوگ سدھر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بری باتیں اور بری عادتیں جو ہے وہ انسان جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، وہ سب انسان کے نفس کو لذت دینے والے کام ہوتے ہیں عام طور پر۔ اس وجہ سے ان سے انسان کو چھڑوانا، ان سے دور کرنا ایک بہت ہی صبر طلب کام ہے، اگر انسان یہ کام اپناتا ہے تو۔ فبلغ، تبلیغ کا آغاز، اب تبلیغ کا آغاز کیسے شروع ہوا؟ ان آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا، نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں، اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے، قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں۔ تو پہلے ایمان لانے والے، اس پروگرام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سے پہلا نام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، اور آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی۔ ان سب پر جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ورقہ جیسے صاحب علم اور بصیرت کے نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ وہ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نفس بنفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے 2 4 تھا اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو مسلمان ہو گئے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہے، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرما دیا، اشہد ان ھذا ابنی وارثا و موروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ طریقہ تھا اس زمانے میں کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا۔ حالانکہ پھر بعد میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بھی واضح کر دیے، جس میں منہ بولی اولاد جو ہوتی ہے وہ وارث نہیں بنتی، اور جس کو انسان اپنا بیٹا یا بیٹی بناتا ہے وہ اس کے نہ صرف وارث نہیں بنتا بلکہ اس کو اس کے ہی والدین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی یہ احکامات نہیں آئے تھے تو حضرت زید کو اس واقعے کے بعد جو ہے اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ والد اور چاچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ کہا کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انساب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے، یعنی کہ چونکہ اس زمانے میں کوئی ہسٹری کی بکس تو نہیں لکھی جاتی تھی، بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ لوگوں کے نسب ناموں کو زبانی جانتے تھے اور واقعات جو کچھ ہوئے ہیں ان کو ہسٹری کو بہت اچھی طرح سے وہ پہچانتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق میں یہ خوبی تھی کہ وہ اس علم سے بہت زیادہ واقف تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے تھے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں ان کو کافی معلومات تھی اور لوگوں کے نسب اور خاندان سے بھی واقفیت ہوا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے جس بندے پر بھروسہ کرتے کہ یہ قابل اعتماد انسان ہے، وہ اچھا دل رکھنے والا ہے، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق دعوت دیتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے۔ اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان اموی، زبیر بن عوان اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری و طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہ کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد منظر ذیل افراد نے اسلام قبول کیا: ابی الارقم عثمان بن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بنت یسار، نیز ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف،
اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ عنہم، یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود حذلی، مسعود بن ربیعہ القاری، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ۔ اور اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ایمن، برکت حبشیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل، لبابہ الکبرا بنت حارث، لبابہ الکبرا بنت حارث حلالیہ اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہن اجمعین۔ تو یہ سارے لوگ تھے اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین الاولین کہا جاتا ہے۔ تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین الاولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً ان میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس زمانے میں اہل ایمان کی عبادت اور تربیت کا کیا حساب تھا، کس طرح کی جا رہی تھی؟ تو جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کے بعد وہی در پہ آتی رہی، جہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی ہستی کے چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی ہے۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس صورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر نماز کے ہر آیت میں پڑھنا اس کو ضروری ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے انسان اکیلا نماز پڑھے، چاہے فرض نماز پڑھے، چاہے نفل نماز پڑھے، سورہ فاتحہ ہر آیت میں پڑھنا لازمی ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت شروع کے زمانے میں نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح اور شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، حارث بن اسامہ اور ابن ماجہ نے۔ اچھا، یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری، وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، سورہ فاتحہ نماز کے اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اور وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی۔ اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں میں انتخاب کرتے تھے، نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ یہ سیرت ابن ہشام سے لیا گیا یہ ٹکڑا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی تو توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دی جاتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی جن سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کی غذا ملتی تھی۔ کیونکہ ابھی شریعت کے احکامات وغیرہ دینے کا اس وقت مقام نہیں تھا، کیونکہ اسلام باقاعدہ طور پر اس کی پریکٹس شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے
اس وقت اس زمانے میں صرف توحید پر زور دیا گیا اور انسان کے اخلاق اور نفس کے اندر کی پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا، اور ان کی تربیت کی گئی، اور جو پرانی برائیاں تھیں اس کو دور کیا گیا۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب حکمت اور کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام کو یکجا کرتے تھے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی تھی، یعنی باقاعدہ کوئی مجموعے میں تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، صرف جن لوگوں کو، جیسے کہ ہم نے پہلے جانا کہ جن لوگوں سے امید ہوتی تھی کہ وہ اچھے دل کے لوگ ہیں اور وہ حق کو پسند کریں گے، تو ان کو اکیلے دعوت دی جاتی تھی۔ پھر مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی، بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئی، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض کیا تھا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی تھی۔ تو چونکہ ان کے اوپر ڈائریکٹ ابھی تک کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں آیا تھا، تو بہت زیادہ ابھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جیسے غلام ہوتے تھے، غلاموں کو اور ایسے کمزور لوگوں کو پھر بھی وہ اپنی سزا اور اپنے برے رویے کا نشانہ بناتے تھے اور ان کو اسلام پر ایمان لانے پر سزا دیتے تھے۔